جانب آ جائیں۔ کیا اسلامی ریاست میں یہ حق دوسرے مذاہب کو بھی حاصل ہے؟ اگرچہ ہے تو بس ٹھیک ہے، جیسے مطلب ہمیں رائٹ ہے ہم کر سکتے ہیں ویسے وہ بھی کر دیں، جو صحیح ہوگا حق ہوگا وہ پہچانا جائے گا، اور اگرچہ یہ نہیں ہے تو اس کی کوئی دلیل مفتی صاحب آپ وضاحت کر دیں، وہ میں اس وقت سمجھ نہیں سکا تھا جو دین ہے ہی نہیں، اور کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ آفاقی ہے، تو پھر دعوت دینے کا جو حق ہے وہ صرف اور صرف اسلام کو ہوگا اور کسی کو نہیں ہوگا۔ تو یہ پہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، جی کیا اسٹیٹ جو ہے وہ اس چیز کی اجازت دے گا کہ کسی ایسی چیز کی دعوت کو الاؤ کرے جو اس سیٹ اپ کو ہی ختم کر دے؟ ایگزیکٹ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ سب خیریت سے ہیں؟ سب کو سلام۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرے بھائی سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ مفتی صاحب آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا، تھوڑی سی ہدایت چاہیے تھی ایک بات میں، اگر آپ وضاحت کر دیں۔ جی سر وہ جو ہے ٹرک ڈرائیور جو ہیں ایکس مسلم صاحب، ان سے آپ کی جو ڈیبیٹ ہوئی تھی فورس کنورژن پہ، وہ میں نے دیکھی تھی، اس سے ماشاءاللہ میں بہت متاثر ہوا تھا، آپ نے بڑا ان کو صحیح وائٹ واش کیا تھا۔ اس میں انہوں نے ایک سوال رکھا تھا، آپ نے اس کا جواب بھی دیا تھا، پر میں اپنی کم عقلی کی وجہ سے اسے سمجھ نہ سکا، اگر وہ دوبارہ سمجھا دے مہربانی ہوگی۔ سوال یہ تھا ان کا کہ جیسے اسلام میں ہم لوگ ہیں، ہم دعوت کا کام کرتے ہیں اپنی ریاست میں، اپنے مذہب کا ہم تبلیغ کرتے ہیں دوسروں کو تاکہ دوسرے لوگ حق کی جانب آ جائیں۔ کیا اسلامی ریاست میں یہ حق دوسرے مذاہب کو بھی حاصل ہے؟ اگرچہ ہے تو بس ٹھیک ہے، جیسے مطلب ہمیں رائٹ ہے ہم کر سکتے ہیں ویسے وہ بھی کر دیں، جو صحیح ہوگا حق ہوگا وہ پہچانا جائے گا، اور اگرچہ یہ نہیں ہے تو اس کی کوئی دلیل مفتی صاحب آپ وضاحت کر دیں، وہ میں اس وقت سمجھ نہیں سکا تھا جو دلیل آپ نے دی تھی۔ اب بات پرانی ہو گئی ہے، لیکن بہرحال یہ کہ اسلامی ریاست میں کسی غیر مسلم آئیڈیالوجی کو دعوت دینے کا کوئی حق نہیں ہے، اور مسلمانوں کو اچھا، اور اس کی وجہ ہے، اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھائی اسلام کو تو حق ہے اور غیر مسلم کو حق نہیں ہے، تو یہ تو ایکوالٹی نہیں رہی۔ تو ہم کب ایکوالٹی کے قائل؟ ہم تو ایکوالٹی مانتے ہی نہیں، ہم تو مانتے ہی یہ ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، تو جب حق صرف اسلام ہے تو صرف اسلام ہی کا یہ حق ہے، اور مسلمانوں کا یہ حق ہے کہ وہ غیر مسلموں کو دعوت دیں۔ دعوت دینا فورس کنورژن نہیں ہے، باقی سامنے والا اس کو قبول کرے نہ کرے وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اب رہی یہ بات کہ اس کو ہم لاجیکلی کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں، وہ اس طریقے سے کہ مجھے ایک بات بتائی جائے کہ اس دنیا میں مثلا مشرکین ہیں، تو مشرکین جو ہے وہ بھی دین دعوت نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے مذہب میں کنورٹ کراتے پھریں، ان کے ہاں تو الٹا بھی سیدھا ہے، سیدھا سیدھا ہے ہی۔ جب سب چیزیں درست ہیں تو پھر ان کو کسی چیز کی یا اپنے مذہب کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کے ہاں مذہب کا کانسیپٹ اتنا زیادہ ویگ اور ایمبیگوس ہے کہ وہ آج تک یہ فرق نہیں کر پاتے کہ مذہب کیا ہے، دھرم کیا ہے، اور اسی طریقے سے کلچر کیا ہے۔ تو جو چیز دھرم ہے اس کو کلچر کہہ دیتے ہیں، جو کلچر ہے اس کو دھرم کہہ دیتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم ریلیجن کو نہیں مانتے۔ تو دعوت کس چیز کی دینی ہے؟ کوئی چیز آپ کے پاس بچتی نہیں ہے کہ جس چیز کی آپ دعوت دیں۔ پوائنٹ نمبر 1، جوڈیزم ہے تو جوڈیزم ایک ریشل ریلیجن ہے، وہ دعوت نہیں دیتے، آپ خود اگر کنورٹ بھی ہونا چاہیں تب بھی وہ آپ کو ایکسپٹ نہیں کریں گے۔ اب لے دے کر رہ گئی کرسچینٹی، جو کرسچینٹی جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو یعنی یہ تصور یہ کرتی ہے کہ ہم بھی دوسرے لوگوں کو کنورٹ کریں، لیکن یہ کرسچینٹی کا جو بنیادی عقیدہ ہے اس کے خلاف ہے، چونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنو اسرائیل کی طرف اور ان کی بھیڑوں کو جمع کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے، تو یہ دین بھی آفاقی دین نہیں ہے، یہ ریلیجن بھی آفاقی ریلیجن نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف بنو اسرائیل کے ساتھ خاص ہے۔ اور جب بنو اسرائیل کے ساتھ خاص ہے تو آبویسلی بات ہے کہ وہ ایک لمیٹڈ ٹائم اور لمیٹڈ مدت کے لیے ہوگا۔ تو اب آفاقی دین صرف اور صرف وہ یہ ہے کہ ایک خدا کی طرف دعوت دی جائے اور تمام انبیاء کو انبیاء کا درجہ دیا جائے، اور آخری نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا جائے۔ تو جب اس کے مقابلے میں کوئی دین ہے ہی نہیں، اور کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ آفاقی ہے، تو پھر دعوت دینے کا جو حق ہے وہ صرف اور صرف اسلام کو ہوگا اور کسی کو نہیں ہوگا۔ تو یہ دراصل اس کی ریزننگ ہے۔ یہ جو عام طور سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ بھئی جو حق آپ کا وہی حق ہمارا، اس کو ریسیپروسٹی کہا جاتا ہے، یعنی
دونوں لوگ جو ہے جو جیسا آپ دوسرے کو ٹریٹ کر رہے ہیں یا جیسا آپ چاہتے ہیں کہ دوسرا آپ کو ٹریٹ کرے ویسا ہی آپ دوسرے کو ٹریٹ کریں، اور ہم اس اصول کو نہیں مانتے ہیں. یہ اصول جو ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے، چونکہ یہ اصول ہر جگہ نہیں چلتا. اس کی ایک مثال میں نے دی تھی اور میں دوبارہ وہ دے دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ مثلا ایک آدمی آپ کے لیے، ایک آدمی بہت بیمار ہے اور اتنا بیمار ہے کہ وہ اب یعنی اس کو بہت بری حالت میں اس کی موت آئے گی، بہت تکلیف میں اور بہت زیادہ پریشانیوں میں. تو اس کو کوئی شخص یہ مشورہ دیتا ہے کہ بھائی ایسا ہے کہ دنیا کے بہت سے ممالک میں یا خصوصاً یورپین ممالک میں خودکشی کرنے کا ایک آپشن موجود ہے. آپ خودکشی کر لیں کلینیکلی اور آپ ان تمام قسم کی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، درد سے نجات پالیں گے، مر جائیں گے سکون کے ساتھ. تو اب وہ یہ چاہتا ہے کہ اب آپ یہ کہیں کہ چونکہ آپ نے میرے لیے خودکشی کا آپشن پرپوز کیا، لہذا میں بھی آپ کے لیے خودکشی کا آپشن پرپوز کرتا ہوں، میں کروں گا تو آپ بھی کریں گے. اب ظاہر ہے کہ کوئی بھی آدمی اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. تو یہ اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جہاں پر یہ ریسیپروسٹی کا جو اصول ہے یہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ ہر جگہ نہیں چلتا، یہ یونیورسل لا نہیں ہے. اچھا مفتی صاحب، اس میں میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا جو میرے دماغ میں آئی. ایک تو ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ پریچنگ تو دو ٹوک الفاظ میں واضح ہے کہ وہ ایک اسلامی ریاست میں الاؤڈ نہیں ہے. لیکن دوسرا ایک میتھڈ جو ہے جو مطلب میرے دماغ میں کوشچن آیا، دیٹ از مناظرہ، پبلک ڈبیٹ. تو مطلب ایک مسلمان کے ساتھ مسلمان عالم جو ہے ایک مسلم ریاست میں، کیا اس کی گنجائش جو ہے وہ ہے؟ پبلک یعنی مسلم ریاست میں پبلک مقام پر جو مناظرے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوئے ہیں. امام ابو حنیفہ کے مناظرے ہوئے ملحدوں سے، اسی طریقے سے سیدنا جعفر الصادق رحمہ اللہ کے جو مناظرے ہیں وہ ہوئے ہیں ملحدوں سے اور خدا کے منکرین سے. ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کے مناظرے نہیں ہوا کرتے تھے، یہ مناظرے ہوتے تھے. اور یہ اسٹیٹ کی اصل میں ریاست کے اوپر ہے کہ وہ اس چیز کو درست سمجھتی ہے یا نہیں سمجھتی ہے. یعنی دعوت دینے کو تو درست نہیں سمجھا جا سکتا، لیکن ریاست جو ہے احقاق حق کے لیے اور ابطال باطل کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلا اگر ریاست کو یقین ہے کہ ہماری جو ریپریزنٹیشن ہے مثلا امام ابو حنیفہ جیسا آدمی کر رہا ہے، جعفر صادق جیسا آدمی کر رہا ہے، تو obviously بات ہے کہ جب اتنے بڑے بڑے لوگ کہ جن کو جو اسلامی نالج میں اتھارٹی کا درجہ رکھتے ہیں، جب ان کے سامنے، اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ آج جا کر سائنس نے جب اتنی ترقی کر لی تو اویس اقبال جیسے نمونے دنیا میں پیدا ہوئے. اس زمانے میں کیا حشر ہوا ہوگا کہ یعنی تو ایسے لوگوں کو تو 2 منٹ کے اندر زیر کر دیا جاتا ہوگا، 2 سیکنڈ کے اندر بلکہ. تو ظاہر ہے کہ اس طرح کے مناظروں سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ باطل کا باطل ہونا اور فالس کا فالس ہوڈ وہ بہت واضح انداز سے پبلک کے سامنے کھل کر آ جاتا ہے. تو ان لوگوں کو موقع نہیں ملتا کہ یہ بند کمرے میں یا چھپے رستم ہو کر لوگوں کے عقائد کو خراب کریں جب یہ پبلکلی ایکسپوز ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. مفتی صاحب، اگر اس کو ماڈرن یعنی کہ تناظر میں سمجھے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز جو یعنی کہ جو لوگ کہتے ہیں، اصل میں مسئلہ یہ ہو گیا نا کہ مذہب کا جو معنی ہے وہ بہت محدود کر دیا گیا، اور سیکولر اسٹیٹ میں مذہب جو ہے وہ ایک سب آرڈینیٹ چیز ہو کے رہ گئی ہے. مطلب کہ وہ ایک انڈیویجول مسئلہ ہو کے رہ گیا، اس لیے اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا. مثال کے طور پہ سمجھیں ایسے لاجیکل اسلام صاحب کہ ابھی جیسے ابھی بحث ہو رہی تھی کہ کیا جو ایک اسٹیٹ جس سیٹ اپ پہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، کیا وہ اسٹیٹ جو ہے وہ اس چیز کی اجازت دے گا کہ کسی ایسی چیز کی دعوت کو الاؤ کرے جو اس سیٹ اپ کو ہی ختم کر دے؟ ایگزیکٹلی. تو اس چیز کو مثال کے طور پہ سمجھیں کہ فاسزم جیسے کہ نازیزم ہے نا، نازیزم الاؤڈ نہیں ہے. یو ایس اے کے اندر آپ نازیزم پریچ نہیں کر سکتے. جی آپ کمیونزم پریچ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ جو اسٹیٹ کا جو مذہب ہے، جو عقیدہ ہے، جو ویلیوز ہے نا، جو کور ویلیوز کے طور پہ جس کو وہ یونیورسل ویلیوز سمجھتا ہے، اس سے وہ نازیزم ٹکراتا ہے. تو اسلام جس کو وہ اپنے ویلیوز کو جب یونیورسل سمجھتا ہے نا، وہ ایک آبجیکٹیو اور یونیورسل سمجھتا ہے جو سب کے لیے ہونا چاہیے، تو وہ کیسے الاؤ کرے گا کہ جو آئیڈیولوجیز اس سے ٹکراتی ہو اس کے فروغ کے لیے وہ کام کرے، یا اس میں کہے کہ ٹھیک ہے تم بھی جو ہے وہ دعوت کا کام کرو؟ یہ نہیں کر سکتا، یہ کوئی بھی ریاست نہیں کرتی ہے. ماشاءاللہ. یہ ایسے ہے کہ جو اسٹیٹ کی کور ویلیوز ہیں اگر ان کے اگینسٹ کوئی پریچنگ کرنا چاہے گا تو ناٹ الاؤڈ ان دا اسٹیٹ. یہ تو بہترین آپ نے نسخہ دے دیا. جی ہاں. مفتی صاحب اسی لیے یہ سوال کیا تھا ایک سیکنڈ صاحب کہ پبلک ڈیبیٹ کا، کہ اس میں ایسا بھی مطلب دکھایا جاتا ہے، پورٹری کیا جاتا ہے کہ مسلم اسٹیٹ کو انسیکیورٹی ہے اس لیے وہ نہیں کر رہا پریچنگ الاؤڈ. تو اگر ایسے انسیکیورٹی ہوتی تو ہماری ہسٹری، جیسے مفتی صاحب نے بتایا، ہسٹری میں پبلک ڈیبیٹس کبھی نہ ہوئے ہوتے. تو وہ بھی ایک مطلب سیدھی سی بات ہے کہ اس میں کوئی انسیکیورٹی والی بات ہے ہی نہیں. جی ہاں.
صحیح. اچھا نہیں, اور انسیکیورٹی والی دیکھیں, انسیکیورٹی اس وقت ہوتی کہ اگر اسلامی ریاست میں غیر مسلم کو رہنے کا حق نہ ہوتا. نہ صرف یہ کہ غیر مسلم کو رہنے کا حق ہے, اس کو اپنے قانون کے ساتھ رہنے کا حق ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ سیکولرزم یا سیکولر ریاست اس چیز کو برداشت نہیں کرتی ہے کہ کوئی کمیونٹی, ریلیجس کمیونٹی اپنے پرسنل لا, فارگیٹ اباؤٹ کرمنل لا, اپنے پرسنل لا کے ساتھ بھی رہے. یہ برداشت نہیں کرتی. وہ سیکولرزم کے لیے اس کو خطرہ سمجھتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ ہمارا سیکولرزم ایک دم ختم ہو جائے گا اگر ایک کمیونٹی کو ہم نے اختیار دے دیا کہ وہ اپنے مذہب کے اوپر عمل کرے. جبکہ اسلامی ریاست میں ریلیجس کمیونٹیز کو اپنے پرسنل لا کے ساتھ رہنے کی مکمل آزادی ہے کہ ان کے آپس میں نکاح, طلاق کے جو مسائل ہیں وہ ڈیل کریں, وراثت اپنے حساب سے کریں. صرف کرمنل لا ایک ایسا ہے کہ جو سب کے اوپر گورن کرے گا, سب کے لیے یکساں ہوگا. بالکل.